فوج کے ترجمان میجر جنرل بابر افتخار نے کہا ہے کہ فوج کا سیاست سے کوئی تعلق نہیں ہے. پی ڈی ایم کے حوالے سے اگر کسی کے پاس کوئی معلومات ہیں وہ سامنے لائیں, فوج کو ان معاملات سے دور رکھا جائے. یہ سب کے لیے مسئلہ کھڑا کر سکتا ہے. یہ میرا اپنا جملہ ہے. بیک ڈور رابطوں کا بھی انہوں نے ذکر کیا, سیاست سے تعلق نہ ہونے کا بھی ذکر کیا, پی ڈی ایم کے حوالے سے انہوں نے کیا سارائیوں کا بھی ذکر کیا, اور یہ بھی کہا کہ شواہد ہیں اگر کسی کے پاس وہ سامنے لائے جائیں. بڑا سوال یہ نہیں ہے کہ ڈی جی آئی ایس پی آر نے یہ بیان کیوں دیا. بڑا سوال یہ ہے کہ بار بار یہ کیوں کہا جاتا ہے کہ فوج کا سیاست کے ساتھ گہرا تعلق ہے. آج اگر آپ فارمر پرائم منسٹر خاقان عباسی صاحب کا بیان سنیں تو انہوں نے اس بیان کے رد عمل میں یہ سوال اٹھایا ہے کہ 2018 کے انتخابات کے علاوہ اس وقت سے لے کے اب تک جو کچھ ہوتا رہا اس کی ذمہ داری کس کے اوپر عائد ہوتی ہے. اس سوال کا جواب تلاش کرنے کے لیے آپ کو شواہد کی ضرورت نہیں ہے. آپ کو پہلے تو سب سے اول درجے کے اوپر پاکستان کی تاریخ دیکھنی ہوگی. ایک ایسا ملک جہاں پر فوج کے سربراہان نے منتخب حکومتوں کو پلٹایا, جہاں پر منتخب وزیر اعظم کو پھانسی پر چڑھایا گیا, جہاں پر کوز ہوئے, اور آدھی سے زیادہ تاریخ جو ہے وہ فوج کی حکمرانی کے ساتھ لکھی گئی, تحریر ہوئی. وہاں پر یہ کہنا کہ فوج کا سیاست کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے ایک ایسا بیان لگتا ہے جس کا تاریخ کے ساتھ کوئی جوڑ بنتا نہیں ہے. تو اگر ہماری تاریخ کے اندر ایوب خان نہ ہوتے, ضیاء الحق نہ ہوتے, جنرل پرویز مشرف نہ ہوتے, تو شاید یہ بیانات آپ کو باوزن لگتے کہ فوج کا سیاست کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے. جب اتنی لمبی تاریخ ہو اور اتنے لوگ اتنے طویل عرصے تک سیاست کے اندر کام کرتے رہے ہوں تو ظاہر ہے ایک بڑا گہرا تعلق بن جاتا ہے. لیکن اسپیسیفکلی اس سوال کا جواب تلاش کرنے کے لیے کہ اب یہ کیوں کہا جاتا ہے, آپ کو جو ماضی قریب ہے اس کے واقعات کو بھی دیکھنا ہوگا. میرے خیال میں سب سے زیادہ جنرل پرویز مشرف کے جانے کے بعد, اگرچہ ان کے کیسز ابھی بھی لٹک رہے ہیں, ان کے معاملات ابھی بھی لٹک رہے ہیں, تو جنرل پرویز مشرف کا جو سایہ ہے فوجی سربراہ کی حیثیت سے وہ سیاست کے اوپر ابھی بھی آپ کو پھیلتا ہوا نظر آتا ہے. جب تک جنرل پرویز مشرف کا دور تاریخ کا ایک ایسا حصہ نہ بن جائے جس کے اوپر آپ فوری توجہ نہیں دیتے, تب تک یہ آرگومنٹ بالکل فیلڈ کے اندر رہے گا کہ فوج کا بڑا گہرا تعلق ہے سیاست کے ساتھ. لیکن جنرل پرویز مشرف کے جانے کے بعد کہ اگر آپ واقعات اٹھا کے دیکھیں تو عمران خان اور طاہر القادری کا جو دھرنا تھا اس سے یہ تمام ماحول بنا, موافق ماحول بنا, جس کے اندر آپ آسانی کے ساتھ آرگو بھی کر سکتے ہیں, شواہد بھی پریزنٹ کر سکتے ہیں کہ کس طریقے سے دھرنا آرگنائز کروایا گیا, اس کے اندر کون کون سے لوگ موجود رہے. اس کے اوپر شواہد کی تلاش جب آپ کریں گے تو آپ کو ای میل ایکسچینجز نظر آئیں گی, اس کے اندر آپ کو بیانات نظر آئیں گے, اور بہت سارے ایسے لوگ جو اس تمام کام میں موجود تھے اب آپ کو اندر خانے بہت ساری باتیں بتاتے ہیں کہ یہ دھرنے آرگنائز کس طریقے سے ہوئے تھے. وہ پبلک ڈیبیٹ کا حصہ نہیں ہے, یہ ایک علیحدہ بات ہے, لیکن جب آپ شواہد کی تلاش کریں گے تو ایسا نہیں ہے کہ آپ ٹکریں مار رہے ہوں گے دیواروں کے ساتھ, آپ کو بہت سارے ایسے شواہد مل جائیں گے. اب سوال یہ ہے کہ شواہد لے کر ان دھرنوں سے متعلق آپ کتنے شواہد پریزنٹ کریں گے پبلک کے سامنے, وہ ایک ججمنٹ کال ہے. لیکن اگر آپ اس فیز کو دیکھیں جب دھرنے آرگنائز ہو رہے تھے, جب پارلیمان کے اوپر حملہ ہو رہا تھا, جب سپریم کورٹ کی جو پریمیسز ہیں اس کے اوپر شلواریں اور قمیضیں لٹکائی جا رہی تھیں, کپڑے دھو دھو کر لٹکائے جا رہے تھے, جب سڑکوں کے اندر قبریں کھودی جا رہی تھیں, جب پی ٹی وی کے اوپر حملہ ہو رہا تھا, جب 126 دن یہ تمام معاملہ چلتا رہا اور ان لوگوں کے کھانے پینے کا بڑا اچھا بندوبست بھی کیا گیا, تو اس وقت سے لے کر اب تک آپ کو بہت ساری ایسی چیزیں ملیں گی جن کو آپ حتمی شواہد کے طور پر پیش کر سکتے ہیں کہ اس وقت کون کیا کر رہا تھا. وہ واقعات بھی اگر آپ بھول جائیں تو میرے خیال میں خاقان عباسی کا جو حوالہ ہے 2018 کے انتخابات کا وہ بڑا اہم ہے, کیونکہ وہ کنیکٹ کرتا ہے ڈی جی آئی ایس پی آر کے اس بیان کے اندر جو چھپی ہوئی کیوریوسٹی ہے کہ جی کس کے پاس کیا شواہد اگر ہیں تو سوال وہ اٹھاتے ہیں کہ وہ سامنے لے کر آئیں. تو 2018 کے انتخابات کے اندر جو بھی معاملات ہوئے, پارٹیاں کس طریقے سے نئی بنائی گئیں, جیپ کا جو سمبل ہے وہ کیسے ایلوکیٹ ہوا, جن لوگوں نے ان انتخابات میرے سمیت کور کیے ہیں حلقوں کے اندر جا کر,
آپ کو ہر حلقے میں ایسے لوگ ابھی بھی ملیں گے جو ڈاکومنٹ کروانے کو تیار ہیں اپنے ویوز کہ ان کے ساتھ کس نے کیا رابطے کیے اور انتخابات کے اندر ایک خاص قسم کی ہوا کس طریقے سے چلائی گئی. پارٹیوں کے بنانے سے لے کر لائلٹیز تبدیل کروانے تک، فائلوں کے چلانے سے لے کر سمبلز کو معتبر بنانے تک آپ کو بہت سارے ایسے شواہد ملیں گے. پھر انتخابات چونکہ ان کی جب نتائج نکلے تو نتائج کی جو رات ہے وہ بڑی اہم ہے. شواہد کی تلاش اگر آپ کریں گے تو آپ کو نتائج کی اس رات میں سے بہت سارے شواہد نکلیں گے. بڑے مزے کی بات ہے کہ جن لوگوں نے اس وقت کی اسٹیبلشمنٹ کے کہنے کے مطابق اپنا قبلہ درست کیا، ان میں سے بہت سے لوگ اب گواہیاں دیتے ہیں، اور بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو ہار گئے، وہ اب گواہیاں دیتے ہیں کہ معاملات طے کیسے ہوئے تھے، وہ کس کے ساتھ ڈیل کر رہے تھے. ان میں سے بعض لوگ تو کہتے ہیں کہ ان کے پاس نمبرز موجود ہیں، ان کے پاس رینکس موجود ہیں. اب وہ کب شواہد سامنے لے کے آئیں گے، یہ پچھلے واقعات کی طرح ایک ججمنٹ کال ہے. ہو سکتا ہے وہ کبھی شواہد سامنے نہ لے کے آئیں، لیکن پبلک ڈسکورس کے اندر، بحث مباحثے کے اندر نام دیے جا سکتے ہیں، معاملات سامنے رکھے جا سکتے ہیں، اور یہ انکار کرنا مشکل ہو جائے گا کہ 2018 کے انتخابات جو ہیں وہ مکمل طور پر شفاف طریقے سے ہوئے، اور جس طریقے سے نتائج حاصل کیے گئے وہ نتائج حاصل کرنے کا جو طریقہ کار تھا، جو پروسیس تھا، یہ عمل تھا، وہ مکمل طور پر شفاف تھا. پھر فوج کا سیاست کے ساتھ کتنا تعلق ہے؟ بہت سارے ایسے انفرادی تنازعات ہیں جن کے اوپر بہت زیادہ فوکس ہوا. وزیر اعظم عمران خان نے خواجہ آصف کا GHQ کو ٹیلی فون کے معاملات کو اتنی مرتبہ اٹھایا ہے، اور خواجہ آصف پھر اسمبلی کے اندر پہنچ بھی گئے، اتنی مرتبہ یہ معاملہ اٹھایا ہے کہ وہ خود اس چیز کو انڈورس کرتے ہیں کہ ایک سیاستدان ان کے الزام کے مطابق فوج کے ہیڈ کوارٹر کو کال کرتا ہے. وہ کس کو کال کرتا ہے؟ افواہ یہی ہے کہ جنرل قمر باجوہ کو کال کیا اور وہاں سے پھر مدد مانگتا ہے، اور عمران خان صاحب وہاں پر آ کر رک جاتے ہیں. لیکن چونکہ خواجہ آصف پھر اسمبلی میں پہنچ گئے تو نتیجہ یہی اخذ کرنا پڑتا ہے کہ اس کال کے نتیجے میں خواجہ آصف جو ہے ان کے الزام کے پیش نظر اسمبلی کے اندر پہنچ گئے. اس طرح کے بیسیوں اور آپ کو ایگزامپلز ملیں گی لوکل لیول کے اوپر، جہاں پر سیاستدان آپ کو خود بتاتے ہیں کہ کام کیسے چل رہا ہے. یہی آواز آپ کو عدلیہ کے جج صاحبان کی طرف سے بھی اٹھتی ہوئی نظر آتی ہے. اگر آپ جسٹس صدیقی کا کیس اٹھا کے دیکھیں، اگر آپ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کی جو سبمیشنز ہیں یا ان کی طرف سے جو ڈاکومنٹس پریزنٹ کی گئی ہیں، جنہوں نے آرگومنٹ بلڈ کیا اپنے کیس کے حوالے سے، اگر آپ یہ اٹھا کے دیکھیں تو آپ کے ذہن میں کوئی ڈاؤٹ نہیں رہ جاتا کہ جج صاحبان بات کیا کر رہے ہیں. اب یہ حتمی شواہد کے طور پر آپ اس کو مانتے ہیں یا نہیں مانتے ایک علیحدہ بات ہے، لیکن یہ کہنا کہ صرف سیاستدان یہ بات کر رہے ہیں درست نہیں ہے. میڈیا مالکان کے ساتھ اگر آپ بیٹھ کے بات کریں، اگر ان میں سے کسی میں ذرا سی اتنی ریڑھ کی ہڈی ہے کہ وہ کھل کے بات کبھی پبلکلی کر پائے تو وہ آپ کو بتائیں گے کہ معاملات طے کس طریقے سے کیے جاتے ہیں. بزنس کمیونٹی کے افراد کے ساتھ اگر آپ بیٹھ کے بات کریں تو وہ آپ کو بتائیں گے کہ معاملات کیسے طے کیے جاتے ہیں اور کیسے چل رہے ہیں. تو عدالت، بزنس، صحافت، سیاست، معیشت، اور اس کے بعد بہت ساری ذاتی جو آبزرویشنز ہیں ان کو بھی اگر آپ ڈاکومنٹ کرنا چاہیں، ہر فرد جس نے سیاست کو بڑے قریب سے کور کیا ہے، دیکھا ہے، جس اس کا تعلق ہے، وہ آپ کو بتا پائے گا کہ ایک دو معاملات نہیں ہیں، درجنوں معاملات ایسے ہیں جس میں آپ کو یہ تعلق جڑتا ہوا نظر آتا ہے. بڑا معاملہ یہ ہے کہ کیا 2018 کے انتخابات سے لے کر اب تک جو نظام حکومت چل رہا ہے اس کے اندر فوج کا دست شفقت اس حکومت کے اوپر ہے یا نہیں ہے. اس کے اوپر آراء بٹی ہوئی ہیں. حکومت کہتی ہے کہ جی ہم مکمل طور پر آزاد ہیں، خود سے چلا رہے ہیں. حکومت کے نقاد کہتے ہیں کہ جی ایسا نہیں ہے، یہ کوئی اور نظام چلا رہا ہے، آپ تو سامنے پپٹ ہیں، لہٰذا ان کو سلیکٹڈ وزیر اعظم کا نام دیا جاتا ہے. لیکن بین السطور جو باتیں ہوتی ہیں، وہ جو باتیں منکشف ہیں تاریخ کے حوالے سے یا جو ڈاکومنٹڈ ہیں، ان کو سپورٹ کرتی ہوئی نظر آتی ہیں. تو ایسے حالات میں میرا نہیں خیال کہ ایک بہت کوئی بڑا تنازع ہے اس کے اوپر کہ پاکستان میں سیاست کا رخ کیا رہا ہے تاریخی طور کے اوپر. اس کے اوپر یقیناً آپ آرگو اگینسٹ کر سکتے ہیں کہ کیا موجودہ نظام کے اندر کلی طور پر فوج اس کے اندر انوالو ہے یا نہیں ہے. لیکن اب چونکہ DGI SPR نے
یہ کہا ہے کہ جس کے پاس شواہد ہیں وہ سامنے لے کر آئیں. تو مجھے خدشہ یہ ہے کہ کہیں یہ نہ ہو کہ حالات ایسے بن جائیں کہ شواہد اتنے زیادہ سامنے آنے شروع ہو جائیں, لوگ اتنے زیادہ بیانات دینے شروع کر دیں, اگر شواہد آپ ان کو نہیں بھی کہتے, بیانات اتنے زیادہ دینے شروع کر دیں, مختلف سورسز سے بیانات آنے شروع ہو جائیں کہ پھر ہر بیان کی آپ کو وضاحت کرنی پڑے اور ہر بیان کے مخالف آپ کو ایک بیان دینا پڑے. اسی طریقے سے یہ بھی دیکھنا ہوگا کہ بہت عرصے تک میاں نواز شریف کو یہ کہا جاتا رہا کہ, اور میں خود اس کے اندر آرگو کرتا تھا کہ میاں نواز شریف جب یہ کہتے ہیں کہ ہمارے ساتھ زیادتی ہوئی ہے تو پوری کہانی کیوں نہیں بتاتے, تو جب یعنی وہ بولتے کیوں نہیں ہیں, تو جب انہوں نے جب وہ نہیں بول رہے تو ہم کہہ رہے تھے کہ ان کو بولنا چاہیے, اور ان کے نقاد بھی یہ کہتے تھے کہ ان کو بولنا چاہیے. جب انہوں نے بولنا شروع کیا تو یہ کہنا شروع کر دیا کہ جی اب آپ خاموش ہو جائیں. جب وہ نام نہیں لیتے تھے تو لوگ کہتے تھے کہ نام کیوں نہیں لیتے, جب انہوں نے نام لینا شروع کیا تو کہنا شروع کر دیا کہ اب آپ نام نہ لیں. تو پاکستان کے جو تاریخی حقائق ہیں اور پاکستان کے جو سیاسی حقائق ہیں وہ اس سے کافی مختلف ہیں جو عموماً آپ کو آفیشیل بیانات کے اندر بیان کرتے ہوئے نظر آتے ہیں.